یہ معاملات، یہ حالات، یہ سوچ ہے، اظہار کرنا ہے محبتوں کا. بھی جمعرات والے دن کی بات بتاؤں آپ کو. جمعرات والے دن کیا ہوا، کچھ لوگوں نے پلانی کی. اس سے پہلے کیسا ہے کہ تعزیہ داری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ہر جگہ پر عشق محبت کے نعرے لگاتے ہیں. بستی کر گیا تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ. ہمارے کمیٹی والے ویڈیو آئے بنوانے کے لیے. اس بار میں اس چیز سے تھوڑا سا اجتناب کر لیتے ہیں، بچ لیتے ہیں. تو وہ لوگ تو گئے بچ. لوگوں نے کہا چلو اس کی جگہ پر جلسہ کر لیتے ہیں، اس کی جگہ پر جلسہ کر لیتے ہیں. تو جو بچے نا، جو ہٹے نا، جو بالکل ہی پکے سچے مہر لگوائے گھوم رہے ہیں حسینیت کے، انہوں نے پولیس کے پاس کر دیا. جلسہ ہو رہا، پولیس والے آ گئے. حسینیوں نے کہا 1000 روپے لے لو سلطان، کر لینے دو بھیا، کر لینے دو، تھوڑا رو لینے دو. ہمیں حسین میں رونے لے دو، تھوڑا حسن کی محبت میں رو لینے دو، تھوڑا جمع ہونا چاہتے ہیں. ویسے تو موقع نہیں ملتا ہے، یہی کچھ موقع ہیں، رونے لے دو نا، یہ آنسو بہا لینے دو. کیونکہ یہ آنسو خدا کی بارگاہ میں کچھ گواہی تو دے دے کہ ہم بھی چاہنے والوں میں سے تھے. پولیس والے کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے اگر معاملہ ہمارے تک کا 1000 کی بات نہ تو حسین کا جب تم بھی سنتے ہم بھی سنتے. لیکن معاملہ کپتان تک پہنچ چکا ہے، اوپر تک پہنچ چکا ہے. اس لیے معافی چاہتے ہیں، گاؤں والوں نے تمہارے فون کر دیا، اس لیے جلسہ نہیں ہوگا. یہ محبت تمہاری ہے، یہ کردار، یہ اعمال ہمارا ہے. ارے قوم مسلم تجھے ہو گیا انہی جلسہ اور جلوسوں سے، علماء کے قول و فعل، کردار سے، اعمال سے، گفتار سے آج اسلام کی کچھ باتیں ہمارے دل تک پہنچتی ہے. تو یہ احسان مانو علماء کا. لیکن نا مسجد کے مولوی سے جو الرجی ہے نا تو اس کی دوائی تو بنی نہیں. وہ بخار بھی اتارنا ہے، بستی والوں پہ بخار اتارنا ہے. ہاں امام صاحب جلسہ کرا رہے ہیں، ان کے اوپر یہ کر دو، ان کے اوپر وہ کر دو. بعض بار جہاں پر تو امام صاحب کو گھٹوا کے چھوڑا. یاد رکھو مسلمانوں، کسی حال میں ہو، کسی صورت ہو، کسی جگہ ہو، چاہے وہ گاؤں کا عام انسان ہو یا عزت دار انسان ہو، زمیندار ہو، بکار والا ہو، پوسٹ والا ہو یا پھر ڈگری والا ہو، موجودہ وکیل ہو، جج ہو، مکھ منتری ہو، پردھان منتری ہو، کوئی بھی ہو، اذان ہو جائے اور مسجد میں آ جائے تو کسی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہ میں تو جج ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں، میں لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہوں، تو پیچھے صف میں چلا جا، مجھے آگے کرنے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا. کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جو امام ہوتا ہے اس کا معاملہ اونچ نیچ سے نہیں ہوتا ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ تمہارا معاملہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نماز، عزت دار ہوگا اپنے گھر کا، جج ہوگا اپنی کچہری کا، مکھ منتری ہوگا اپنے صوبے کا، پردھان منتری ہوگا اپنے دیش کا. لیکن یہ کسی کا گھر نہیں، یہ خدا کا گھر ہے. اس میں تجھے ایمان کے آگے نہیں پیچھے نہیں کرنا ہے. قوم کو کیا ہو پھر کہتے ہو گھر میں بچے عزت نہیں کرتے، بیوی عزت نہیں کرتی ہے، رشتہ دار عزت نہیں کرتے، لڑائی لڑتے. بھلے انسان جب تو اپنے بڑوں کی عزت کرنا بھول گیا، جب اپنوں سے زیادہ جانکاری رکھنے والوں کو تجھے سوچنا چاہیے چہرے پر تیرے داڑھی نہیں ان کے داڑھی، بدن پر لباس اسلامی تیرے نہیں ان کے ہیں، ان کے سر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ دستار موجود ہے. تیرے پاس میں بھلا کیا ہے؟ تیرے پاس میں دل ہے نا دل، تو اس دل کو مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت کا خزینہ بنا لے. پھر انشاءاللہ العظیم تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بارے میں سوچے گا دل پر اثر خود ہوتا چلا جائے گا. ڈاکٹر اقبال یہی تو کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حضرات اپنے بڑوں کی تعظیم کرو، اپنے علماء سے محبت کرو، اپنے علماء کی عقیدت دلوں میں رکھ لو. اس لیے جب تک قوم نے علماء کی محبت کو دل میں رکھا، جب تک قوم نے ان کو چاہا ہے، دنیا ان کے قدموں میں پڑی رہی ہے. اور جب
نظریہ دیا دوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، کیونکہ جب میں آیا تھا تو میرے کان میں بغیر ایئر فون کی ایک آواز آئی تھی کہ اتنا ٹائم ہے تمہارے پاس میں. خیر کوئی بات نہیں، تو اتنا ہی ٹائم ہے، اتنی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. بچل کر بولو سبحان اللہ. آپ نے جنید کا نام سنا ہے؟ اور تمہارے ماں والا جنید نہیں. پہلوان کا نام سنا ہے؟ اپنے زمانے کا عظیم پہلوان، اکھاڑے کا ایک ایسا پہلوان جس کے سامنے لوگ آنے سے گھبراتے ہیں، جس کا داؤ پیچ ایسا ہے کہ لوگ ہاتھ ملانے کی تو سوچئے دل میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جنید سے کشتی کر لی جائے. ایسی بہادری، ایسی قوت، ایسی طاقت، ایسی مہارت، ایسی ذہن، ایسی سوچ کہ صاحب سوچ کرتے کرتے تمام محلے کے بستی کے لوگوں کو چھت کرتے گئے، دھول چٹاتے گئے، یہاں تک کہ پورے بغداد کے اندر، بغداد کی سرزمین پر کوئی مد مقابل نہ رہا. جنید کا کوئی مد مقابل نہیں. شہرت بڑی، عمرہ کے کانوں میں پہنچی، مشیروں کے کانوں میں پہنچی، بزرا کے کانوں میں پہنچی، اور جیسے ہی بزرا کے کانوں میں پہنچی تو وزیروں نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ تمہاری سلطنت کے اندر، تمہارے راج کے اندر ایک ایسا انمول ہیرا ہے جس کی بہادری، جس کی پہلوانی کے چرچے چاروں طرف ہے. اچھا، بادشاہ نے کہا ایسی بات ہے، کہا دیکھنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ بھی اسیر ہو گیا، بادشاہ بھی قائل ہو گیا. واقعی ایسا پہلوان ہم نے ابھی تک اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں نہیں دیکھا. بادشاہ نے عزت و تکریم دی، تعظیم کرائی، لوگوں کے دلوں میں محبت دکھائی کہ جنید کی بہادری کیا ہے. لوگ اپنے بلبوتے پر نہ جانے کہاں سے کہاں شہرت پا لیتے ہیں. جنید کو قریب بلایا، یہاں قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ دائیں طرف کرسی پڑتی ہے بادشاہ کی طرف، تو بادشاہ ادھر بیٹھتا ہے تو جنید کو برابر میں بٹھایا جاتا ہے. اتنی شہرت، اتنی طاقت اور پاور اور قوت. اب بادشاہ وزیر سے بعد میں بات کرتا ہے، پہلے جنید سے بات کرتا ہے. چلتی رہی زندگی کے معاملات، چلتے رہے، معمولات میں آگے بڑھتے رہے. وہ دن بھی قریب آیا کہ جنید اب لڑتا نہیں ہے، لوگوں کو بتاتا ہے. جنید کچھ لڑتا نہیں ہے، میدان اکھاڑے میں نہیں آتا ہے، کبھی جو کھم نہیں ٹھوکتا ہے، کبھی پٹھے نہیں ٹھوکتا ہے، کبھی کسی کو بلاتا نہیں ہے، بس مشورے دیتا ہے کہ داؤ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے مہارت دکھانا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا جنید اور بادشاہ کے سامنے کہ مجمع لگا ہوا ہے، پہلوان اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مہارت دکھا رہے ہیں، بادشاہ ہم سے خوش ہو جائے. ایک لفظ تعریف کا، ایک داد و تحسین کا لفظ کوئی جنید کے ہی منہ سے نکل جائے. کیونکہ حضرات جس فن میں ماہر ہوتا ہے، جس چیز میں ماہر ہوتا ہے، اور انسان اسی فن کا، کوئی فن کا ماہر اگر آ جائے تو اگر کوئی بڑا اس کی تعریف کر دیتا ہے تو سینہ بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ فلاں نے ہماری تعریف کی ہے، فلاں نے ہماری بات، ہمارے زبان سے ہماری نام لیا ہے. حضرات آگے دیکھیے گا، ایک دن وہی میدان تھا، وہی اکھاڑا ہے، لوگ مجمع میں ہیں، بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ تعداد میں لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی اسنا میں کشتی ہو رہی تھی. اچانک دن ڈھلتے ہوئے ایک شخص آیا، آنے کے بعد میں بیچ اکھاڑے میں کھڑا ہو گیا اور آتے ہی بولا کہ میں جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، کشتی کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے نظر بھر کر کے دیکھا، نظر کو اٹھا کر کے دیکھا تو آنے والے کے جسم کی جسمانت، آنے والے کے حالات، آنے والے کے معاملات ایسے تھے کہ پلکیں کھلتی نہیں ہیں، پلکیں کھلتی نہیں ہیں. چہرے پر گرد ہے، زلفیں بکھری ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے، ایک قدم آگے چلے تو لڑکھڑا جائے. نگاہ اتنی کمزور کہ صحیح طریقے سے ہاتھ ماتھے پر لگا کر کے لوگوں کو دیکھے. بولے تو ایسا لگے کئی دن سے بھوکا پیاسا میدان میں آ گیا ہے، کوئی فقیر ہے. لیکن اگر کوئی آنے والے اپنے وقت کے سب سے مشہور و معروف پہلوان کو چیلنج کر دے تو سوچئے گا دل پر کیا کیا گزرے گی. کچھ لوگوں نے کہا پاگل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مجنون ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان بہکانے کے لیے آیا ہے، یہ انسان اپنا نام کمانے کے لیے آیا ہے کہ کسی نے تو صاحب آ کر کے میدان میں چیلنج کیا ہے، وہ بھی جنید کو کیا ہے. لوگ یہی سوچ رہے تھے، کچھ چونے گولیاں کر رہے تھے. لیکن آپ جانتے ہو جہاں پر لوگ دشمن ہوتے ہیں وہاں پر دو چار اپنے بھی ہو جاتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، بہت دن سے جنید کی کشتی نہیں دیکھی ہے، اسی بہانے دیکھ لو. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی کا چیٹی سے مقابلہ ہوتا، کیوں بیچارے کو تم مروانا چاہتے ہو؟ اگر جنید نے اپنا ایک ہاتھ لگا دیا تو دوبل ہو جائے گا، ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. کیا جان لینا چاہتے ہو؟ ایک نادان انسان کی کمزور ہے، ذہن سے کم ہے. بہرحال لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو کی ہے. اسی اسلام میں ہوتا کیا ہے؟ وہ انسان برابر کہتا ہے اگر ہمت ہے تو لڑو، اور اگر ڈرتے ہو تو یہیں میدان میں کہہ دو میں ڈر گیا ہوں. اب یہ بات اثر کر گئی ہے. جنید جیسا پہلوان، جنید جیسا مشہور و معروف ہستی رکھنے والا، ایسے عظیم ذات انسان ہے اس کی، وہ بھلا کیسے برداشت کر لے کہ میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں؟ اچانک بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ بھی حیران ہے کس بلبوتے پر کون سی طاقت کا خمار سے یہ بلوا رہا ہے. اچانک قلم اور دوات کو منگایا اور منگانے کے بعد میں تحریر کر دیا ہے فلا ماہی مہینہ ہوگا، فلا تاریخ ہوگی، فلا میدان ہوگا، اس میدان میں آنے والے کی اور جنید کی کشتی ہونا ہے. لوگ خوشی سے جھوم جاتے ہیں، کچھ لوگ عقل کے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں. جناب آگے غور کیجئے گا، اسی اسلام میں وقت گزرتا چلا جاتا ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے ہیں، پھر بھی انتظار کر رہے ہیں وہ گھڑی کب آئے گی، وہ لمحے کب آئیں گے، وہ پل کب آئیں گے کہ جنید جیسے بہادر انسان کی زور آزمائی اور ہم ان کے جوہروں کو دیکھیں گے. وقت بڑھتا چلا گیا، تاریخ قریب آ رہی ہے. لوگ پہلے ہی کاموں کو سمیٹ رہے ہیں. آخرکار وہ وقت آ ہی گیا. لوگ صبح سے ہی میدان کی طرف چلے ہیں، اکھاڑے کی طرف چلے اور چلنے کے بعد اپنی اپنی جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں. اسی اسلام میں وقت گزرتا گیا، سورج بڑھتا چلا گیا ہے. پھر جب مجمع پورا بھر گیا ہے، مقداد ہی نہیں، جہاں جہاں آواز پہنچی ہے، جہاں جہاں اعلان پہنچا، جہاں جہاں خبر پہنچی ہے، وہاں کے بھی لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرات آپ دیکھیے گا لوگ جمع ہو چکے ہیں. اچانک آنے والے نے اعلان کر دیا ہے، بانگ دینے والے نے بانگ دی ہے، ندا دینے والے نے ندا دی ہے، ہوشیاروں خبردار بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. اتنا کہا لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کرسی بادشاہ کی رکھی ہوئی ہے. بادشاہ آ کر کے بیٹھا. لوگوں نے دائیں طرف دیکھا تو بادشاہ کا ہاتھ جنید کے ہاتھ میں ہے اور جنید بادشاہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہیں. آئے ہونے کے بعد بادشاہ بیٹھا. جیسے ہی بادشاہ بیٹھا جنید بیٹھے. جنید اور بادشاہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہے. تمام لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اب ٹائم پر ٹائم دیکھا جاتا ہے کیونکہ گھڑی موجود نہیں ہے، کوئی آلہ موجود نہیں ہے، کوئی اوزار موجود نہیں ہے جس سے ٹائم کا صحیح اندازہ کر لیا جائے. کبھی نجومیوں کی نظر آسمان پہ جاتی ہے، کبھی شجر و درخت و حجر پہ جاتی ہے. ٹائم کو پہچانا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ انسان دیوانہ تھا اس لیے گھٹی دے گیا ہے. کوئی کہتا ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے آیا تھا. اپنے اپنے طریقے سے چیمہ گولیاں ہو رہی ہیں. ٹائم نکلا. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو عزت پامال ہو رہی ہے. دنیا کا کیا کہے گی؟ اتنا عظیم بادشاہ، اتنی فکر رکھنے بادشاہ، اتنا فکر رکھنے والا بادشاہ، اتنی لمبی سوچیں رکھنے والا تدبر بادشاہ ایک پاگل کے کہنے پر آ کر کے دھوپ میں بیٹھ چکا ہے، میدان میں آ کر کے ذلیل ہو رہا ہے. بادشاہ نے قلم کو اٹھایا. تحریر کرنے ہی والا تھا، حکم کو منسوخ کرنے ہی والا تھا. اچانک ایک سرے سے آواز آتی ہے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. کوئی آ رہا ہے. گرد و غبار کے آثار نظر آتے ہیں. مسلمانوں ذرا غور سے سنو. محبت ہوتی ہے. عقیدت کے رنگ بھی الگ الگ ہوا کرتے ہیں. آنے والوں کے لیے اشارہ کیا گیا آ رہا ہے. گرد و غبار کے آثار ہو اٹھ رہے ہیں. دیکھا گیا تو ایک انسان نکلا. گرد میں سے نکلا. جب گرد میں سے نکلے گا تو صاف گرد ظاہر سی بات ہے چہرے پر ہوگی. آ رہا ہے. اتنا دھیرے چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کئی دنوں پہلے چل چکا ہے تب یہاں پر پہنچا ہے. پیروں کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے. زلفیں ایسی ہے جیسے اسے لگتا ہے کہ کب سے دھلی رہی ہے. چہرے پر ایسے غربت و افلاس کے آثار نمودار ہوتے ہیں جیسے محتاجی کی دلدل میں گوتا زر ہو کر کے یہ انسان آیا ہے. ایسی نا امیدی لے کر کے یہ انسان آیا ہے. آیا نقاہت کے ساتھ میں، پوری نقاہت کے ساتھ میں میدان میں آ کر کے کھڑا ہوا ہے. جنید بیٹھے ہوئے ہیں. جنید کا دل بیٹھا جا رہا ہے. اے میرے پروردگار عالم، اس کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، اس کی باڈی شیڈی نہیں ہے، اس کا جسم و جسمانیت نہیں ہے اور کوئی قوت ظاہری طور پر رہتا نہیں. آخر پر وہ شے کون سی ہے جو اس کو لے کر کے آئی ہے؟ وہ ہمت کون سی ہے جو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے؟ جبکہ میرے سامنے آنے کے لیے تو لوگوں کو بڑے بڑے جگروں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے بڑے قوت والے دل والوں کو ہونا چاہیے جو آئے. پیشانی پر میرا نام سن کر کے پسینہ آ جاتا ہے. آخرکار وجہ کیا ہے؟ جنید کا دل بیٹھا جاتا ہے. آنے والے نے کہا جنید تو تیار
تیار ہے. حضرت جنید مجبوری میں اٹھے. اٹھنے کے بعد میں بادشاہ کی اجازت چاہی. بادشاہ نے اجازت دے دی ہے. ہم ٹھوکتے ہوئے میدان میں چلے ہیں. مسلمانوں غور کرو, میدان میں پہنچ گئے ہیں. اکھاڑے میں پہنچے, جیسے ہی پہنچے اب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. ابھی دیکھو جنید اس کا کیا کرے گا. ابھی دیکھو دھول میں اس کو ملا کر کے چھوڑے گا. ابھی اس کو ذلت و رسوائی کی ایسے گرد میں ڈبوئے گا, کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ کرے گا. لیکن تاریخ کو کچھ اور ہی منظور ہے. جیسے ہی جنید پہنچے, ہاتھ کو بڑھایا ہے, لوگ خوشیاں منا رہے تھے. بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے, ہاتھ کو بڑھایا. جیسے ہی ہاتھ کو بڑھایا ایک مدھم سی آواز آتی ہے, جنید میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں, لیکن لڑنے کا طریقہ کیا ہے, کیا سوچ لے کر کے آیا ہوں. جنید میری تھوڑی سی بات کو سن لے. جنید کے دل پر اثر کر گئی ہے. ایسی مؤثر بات ہے, ایسی اثر ڈالنے والی بات ہے کہ جنید کے دل پر اثر کر گیا. جنید نے سر کو جھکایا. ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو. جانتے ہو آنے والے نے کیا کہا تھا. جنید میں پہلوان نہیں ہوں, جنید میں طاقت نہیں رکھتا, میں کوئی ہنر نہیں رکھتا, یہ جو ہم میرے پاس میں موجود نہیں ہے, مہارت میدان مجھ میں نہیں ہے. لیکن جنید میں نے ایک بات سنی ہے, اس بات کے سہارے آ گیا ہوں. کیا سنا ہے تم نے. کہا میں نے سنا ہے تم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو. میں نے سنا ہے تم فاطمہ کے لالوں سے محبت کرتے ہو. میں نے سنا ہے نبی کے گھرانے سے تمہیں محبت ہے. جنید نے کہا ہاں یہ بات حق ہے, یہ بات سچ ہے. تو کہا سن, میں کوئی پہلوان نہیں ہوں, میں کوئی میدان, میں کوئی اکھاڑے کا ماہر نہیں ہوں. جنید میں فاطمہ زہرا کے چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں. جنید میں تیرے پاس نہیں سن کر کے آیا ہوں. تو اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہے. جنید میری تھوڑی سی داستان کو سن لے, فیصلہ کرنا تیرا کام ہے. جنید سے کہا گیا, اے جنید سن, میں ایسا سید ہوں, میں سید زادہ ہوں جسے کئی دن سے کھانا نہیں ملا ہے, کئی دن سے پانی نصیب نہیں ہوا ہے. جنید میرے چہرے کو دیکھ, میرے آؤ بھاؤ کو دیکھ. جنید اور اس سے بھی بڑی درد بھری کہانی ہے. میں سید ہوں اور میرے گھر کی عورت خاتون کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں, ہم کسی کے سامنے جا کر کے بھیک نہیں مانگ سکتے ہیں, کیونکہ بھیک مانگتا وہ ہے جو قریب ہوتا ہے, بھیک مانگتا وہ ہے. دو دلشاد آئے تو دلوں میں بہار آئی جائے. دلشاد نقیب اہل سنت دلشاد رضا صاحب دورنیہ بھی, اور شاعر اسلام دلشاد رضا صاحب سنتریا بھی, دونوں آ گئے ماشاءاللہ. ایک ادھر سے خوش کریں گے, آپ ادھر سے خوش کریں گے. تھوڑا بہت بچا ہے, ٹینشن نہیں نہ میں چل کر بولے سبحان اللہ. بس بات اپنی میں آپ کو تھوڑی سی بتا رہا ہوں, محبت کیا ہے. جنید سے کہا, جنید ہم کسی کے در پہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, کیونکہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے شہزادے نے ایک کھجور منہ میں ڈال دی, میرے سرکار نے ترنت نکال دیا, یہ گندا ہے, یہ ناپاک, بیٹا تمہارے لیے روا نہیں, اس لیے ہم ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, کیونکہ ہم تو دینے والے ہیں, لینے والے نہیں. سیدانی جہائی میں چھپی ہوئی ہے. جنید لباس نہیں ہے پیغمبر اللہ جو دوسروں کو پہنانا جنت کے لباس, جو آگے پیاس لگے تو آگے کوثر کے جام پلانے کا وعدہ کرتا, جو بھوکوں کو کھلائیں, پیاسوں کو پلائیں, ننگوں کو اڑائیں, غریبوں کو امیر بنائیں, فقیروں کو بادشاہ بنائیں, وہ آج اس حال میں ہے کہ جھاڑیوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اب ان کا بدن ڈھانپنے کے لیے بھی کوئی لباس موجود نہیں ہے. جنید نے اتنا سنا, جنید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہا شہزادے چاہتے کیا ہو. کہا میں یہ چاہتا ہوں جنید, آج بھرے مجمع میں, بھری محفل میں, تمام لوگوں کے سامنے تو شکست کو تسلیم کر لے, تو مجھ سے ہار جا, آج تو ذلیل اور رسوا ہو جا, آج تو ایسی کنڈیشن میں پہنچ جا کہ لوگ تجھے کاندھے پر اٹھاتے ہو, آج وہ کاندھا مجھے دے دے, آج وہ بقار کی کرسی مجھے دے دے, اس لیے کہ آج اگر تو یہ قربانی دے دے, آج یہاں پر تو شکست کو تسلیم کر دے. قسم رب کعبہ کی کھا کر کے کہتا ہو, کل قیامت کا دن ہوگا, حضرت فاطمہ بھی موجود ہوں گے, حضرت امام پاک بھی موجود ہوں گے, دادا علی بھی موجود ہوں گے, میرے نانا نبی پاک بھی موجود ہوں گے. ایسے حال میں جب تو آئے گا تو میں سرکار کی بارگاہ میں رو رو کر کے عرض کروں گا, یا رسول اللہ, یہ جنید وہی ہے جس نے دنیا میں میرے خاطر شکست کو تسلیم کیا. یا رسول اللہ, آپ اس کے سر پر بزرگی کرامت کی دستار عطا فرمائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
کے پیارے، تم سے کہا جائے کہ یہ ہم کہتے ہیں لیکن قول حسین کا ہے، یہ ہم کہتے ہیں لیکن کردار حسین کے ہے۔ دیکھو حسین نے جھوٹے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اس لیے جھوٹ مت بولا کرو، حسین کو جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے، حسین کو جھوٹے لوگ پسند نہیں ہے۔ حسین نے فاسق کے سامنے کبھی گردن کو نہ جھکایا، اس لیے تم فاسقوں کی تعظیم مت کیا کرو، لیکن فاسق تو خود بنے پڑے ہوئے، بنا تعظیم کی بات کیا کریں گے۔ حسین نے تو پیغام دے دیا تھا، کوئی انسان اگر ماں باپ کا گستاخ ہو تو اس کو تم عزت نہ دو، اگر کوئی نبی کا نہیں تو وہ تمہارا نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہے، جو نبی کا ہے وہ حسین کا ہے، اور جو حسین نبی کا ہے جنت اسی کی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، حسین کا پیغام یہ ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ جھوٹا بول نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تو یہ چل رہا ہے، اماموں کی ہجے ہو رہی ہے، ماں باپ کی گستاخی ہو رہی ہے، ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، علماء کو ذلیل کیا جاتا ہے، مفتیان اسلام کے فتووں پہ تنقید کی جاتی ہے، نہ جانے کون کون سی گفتار ہے۔ ارے تم علماء کا کیا بگاڑو گے؟ علماء کا تو کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا، بڑے بڑے آئے علماء کو مٹانے والے، بڑے بڑے آئے علماء کو جھکانے والے، علماء کسی کے سامنے نہ جھکے ہیں، بلکہ علماء نے اپنے قلم کے بلبوتے پر نبی کے سجدے میں سختی گردنوں کو اپنے قدموں میں جھکا لیا ہے۔ تم علماء کے سامنے جھک جاؤ، یہ دنیا کی عزتیں تمہارے سامنے جھک جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شکست کو تسلیم کر دیا، جنید پر سختہ طاری ہو گیا، بچپن سے کھایا پیا، نہ جانے کس کس کو استاذ بنایا، تب کہیں جا کر کے یہ شہرت، یہ عزت، یہ وقار مجھے ملا، نام ہی نہیں بلکہ بادشاہ کی صحبت میں میرا حکم بادشاہ مانتا ہے، جہاں جاتا ہوں لے کر کے چڑھتا ہے۔ اتنے سے جملے پر اپنی عزت کی کرسی، اپنے وقار کو، اپنے دبدبا کو، اپنی شہرت کو، اپنے ناموس کو میں کیسے لٹا سکتا ہوں، یہ سوچ نہیں ہے عقل، لیکن جیسے ہی بات عشق کی آتی ہے، محبت لفظ و معنی میں لائی نہیں جاتی، یہ نازک محبت کسی کو سمجھائی نہیں جاتی، محبت کے ایک انداز ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آئے، یہ براز ہوتے ہیں۔ اب اس نظر عقل تھی، ایک طرف عشق تھا، عقل نے کہا نا کرسی چلی جائے گی، نا عزت چلی جائے گی، اگر ہار گیا تو بادشاہ ذلیل کر دے گا۔ عشق بولا تو کیا ہوگا، بادشاہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لوگ چھوڑے تو چھوڑ دے، خاندان چھوڑے تو چھوڑ دے، بغداد چھوڑے تو چھوڑ دے، دنیا تجھے چھوڑ دے گی، لیکن حسین سینے سے لگا لے گا، اور حسین کے سینے سے لگا لے گا تو وہ وقار ملے گا جو بادشاہ کے پاس بھی موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے بھیا، منظور ہے۔ اچھا اب جنید نے کہا منظور ہے، تو جنید گر گئے، جنید گرے گئے، بھائی لوگوں کو تو یہ دکھانا ہے کہ کچھ بھی ہوئی ہے۔ ہاتھ کو بڑھایا، اور جیسے ہی ہاتھ کو بڑھایا، آنے والے نے بھی ہاتھ کو بڑھایا، شہزادے نے بھی ہاتھ کو بڑھایا، ادھر گھومے ادھر گھومے، لوگوں کو یہی دکھایا ابھی دیکھو جد کرے گا، ابھی شکست ہو جائے گی آنے والے کی۔ لیکن جنید کا دل کہاں ہے جانتے ہو؟ جنید کا دل یہاں نہیں ہے، جنید کا دل تو ڈھونڈتا ہے کربلا کو، جنید کا دل تو ڈھونڈتا ہے، جنید کا دل تو علی کے قدموں میں پہنچ چکا ہے، جنید کی روح تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، جنید کی سوچ میں تو قیامت کا دن آ گیا ہے کہ کب میں آؤں گا اور تب قیامت پتا ہوگی، کب مصطفیٰ آئیں گے، عزت کی عزت کی دستار میرے سر پہ باندھیں گے۔ یہ سوچے ہوئے جنید ہے، اب دونوں کا مقابلہ ہوا، اچانک جنید نے ہاتھوں پر اٹھایا، لوگوں نے سوچا جنید جیت گیا، لوگوں نے سنا جنید ابھی انفاق میں ملا دے گا، لوگوں نے پلک جھپکی، آنکھیں کھولی، جنید دھرتی پر تھا، شہزادہ سینے پر تھا۔ اللہ بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ بھی حیران ہے، تھوکتا ہوا حکارت کی نظر سے نظر کو موڑتا ہوا چلا، وزیر چلا، مشیر چلے، عمرہ چلے، اتنے بھی لوگ معزز تھے وہ چلے گئے، اور جانے کے بعد میں جو عزت سے کبھی کاندھے پر اٹھاتے تھے، پلکوں پر اٹھاتے تھے، آئے حکارت سے جا رہے ہیں ٹھکرا کر کے، گرد و غبار ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس شہزادے کو اس سے کاندھے پر اٹھا کر کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، آگے بڑھیے گا مسلمانوں۔ اب جنید نے دیکھا بادشاہ نے بھی مجھے ذلیل سمجھ لیا ہے، لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ اب جنید کے اندر وہ طاقت نہیں ہے،
انسان جب اٹھتا ہے تو جسم بھاری ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، سوچ و فکر کام نہیں کرتے، عقل و دماغ کام نہیں کرتے۔ جنید اٹھا گرد کو نہیں جھاڑا ہے، کیونکہ گرد میں کچھ نشان لگے ہوئے ہیں، گرد میں ایک شکست خوردہ کی پہچان چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے لینے کے بعد میں گھر پہ نہیں جا رہا جنید، جنگل میں جا رہا کوئی دیکھ نہ لے، بیران میں جا رہا کوئی دیکھ نہ لے۔ چکر کاٹا کاٹنے کے بعد میں جب دیکھا کہ لوگ سو چکے ہیں، جب دیکھا لوگ اپنے اپنے آرام میں ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، جیبا گولیاں کر کے سو گئے ہیں، برائیاں کر کے سو گئے ہیں، جنید چلے ایک سنسان گلی سے چلتے ہوئے، اندھیری گلی سے چلتے ہوئے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹے، اور لیٹنے کے بعد آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں۔ ایک شہزادہ دنیا میں ایسا بھی ہے، ایک شہزادہ دنیا میں بھی ایسا ہے جو بھوک و پیاس میں رہتا ہے، سیدانی ایسے بھی ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہے۔ یہ سوچا، سوچنے کے بعد میں اپنے بارے میں خیال کرنے لگے، میں نے شہزادے کے کہنے سے ذلت کو برداشت کیا، شکست کو برداشت کیا ہے، اے مولا قیامت کو بپا کر دے، میرے مولا قیامت کیسی ہوگی، اور قیامت میں مصطفیٰ جان رحمت کیسے تشریف لائیں گے، اور میرے سر پر دستار باندھیں گے یا نہ باندھیں گے۔ یہ جنید سوچ رہے ہیں، ایک پہر رات کا گزرا، اور دوسرا پہر رات کا گزرا، تیسرا پہر گزرا۔ جانتے ہو کون سا پہر آ رہا ہے؟ وہ پہر آ رہا ہے جس میں ندا دینے والا کہتا ہے کوئی بندہ مومن جو خدا سے بخشش مانگے خدا اس کو بخشے، ہے کوئی بندہ مومن جو خدا سے روزی مانگے اللہ روزی عطا کرے، فرمائے کوئی ہے بندہ مومن جو اللہ سے برکت مانگے اللہ برکت دے، ہے کوئی بندہ مومن جو خدا کی رضا چاہے تو خدا راضی ہو جائے، ہے کوئی بندہ جو دنیا سو رہی ہو اٹھ جائے، اٹھنے کے بعد میری بارگاہ میں سر کو رکھ دے۔ وہ وقت آ چکا تھا، جنید کی آنکھیں کھلی تھی، لیکن جیسے ہی وقت رحمت آیا، رب کی رحمتوں کے نزول کا وقت آیا، جنید کی آنکھیں بند ہوئی ہیں۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی ہیں، جانتے ہو مسلمانوں جنید کی ماتھے کی آنکھیں بند ہیں، دنیاوی معاش کی بنی ہوئی آنکھیں بند ہیں۔ جیسے ہی بند ہوئی میدان منظروں میں آ گیا ہے، مچل کر بولو سبحان اللہ۔ میدان سامنے تھا، اجالے سے منور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اچانک خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو جو جنید نے کبھی نہ سونگھی ہے، اور اس خوشبو کے ساتھ میں بڑی میدان میں شہزادہ نظر آتا ہے۔ مسلمانوں وہی شہزادہ میدان میں آیا، آنے کے بعد میں میدان میں جیسے ہی آیا تو دیکھا کہ اس کے ساتھ میں ایک حسین چہرے والے، ایک بہترین چہرے والے، جن کی زلفیں بددعا ہے، جن کی ذات وما صلی اللہ رحمت للعالمین ہے، جن کی تاج تشریف آوری پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، جن کے سینے کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، وہ مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ جیسے ہی مصطفیٰ تشریف لائے، جانتے ہو جنید سے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کہا؟ اے جنید، میرے شہزادے نے تجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اور مصطفیٰ کا شہزادہ وعدہ کرے وہ پورا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جنید، ہم قیامت تک ادھار نہیں رہ سکتے، یہ پوچھو پورے میرے لال کے خاطر ذلت و رسوائی کو برداشت کر لیا ہے، پوری جان مصطفیٰ کے دستے کرم سے اپنے سر پر عزت کی دستار بندھوا لے۔ جنید کے سر پر میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی دستار کو باندھا، جنید کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دیکھا سر پر مصطفیٰ جان رحمت کے دستے مبارک سے خوشبو بھی آ رہی ہے، اور دستار بھی بندھی ہوئی ہے۔ وہ جنید جو ذلیل تھا، وہ جنید جو خوار تھا، وہ جنید جس کو لوگوں نے حکارت سے ٹھکرا دیا تھا، وہی جنید تھا۔ ایسے حال میں جنید کی آنکھیں کھلتی ہے، دروازہ سویا تھا، وہ سنسان نظر آ رہا تھا، اور اب آنکھیں کھلی ہیں، پورا بغداد جنید کے دروازے پہ پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا بغداد جھکا ہوا ہے۔ جنید اپنے دستے کرم پر بیعت کر لے۔ کیوں؟ اس لیے شہزادے کے خاطر تم نے اپنی ہار اور شکست کو تسلیم کیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے دلوں میں تمہاری فتح اور نصرت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اے جنید، ہاتھ آگے بڑھاؤ اور تمام کو اپنی غلامی میں سمیٹ لو، اپنی غلامی میں قبول کرو۔ یہ محبت ہے، مٹا دے اپنی ہستی، مرتبہ چاہے کھانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ صرف رب نے ارشاد یہی نہیں فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرو، بلکہ رب نے فرمایا کرو
محبت کرو گے نا محبت کرو گے عزیز محبت کرو گے اللہ جزا دے رحم نہیں ہے لیکن جزا میں بھی ہم بتا دیں کتنا مزہ کلمہ شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم